سے پوچھوں کہ آخر ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ ہمیں خاموشی کی چادر اتارنی ہوگی، ہمیں ایک شعور کی طرف آنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ایک عورت کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وہ بچے آپ کے ہیں، وہ بچے ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بچے کسے اچھے نہیں لگتے؟ جب سے مروہ کا کیس ہوا ہے، میں تب سے ایک عجیب سے خوف کا شکار ہوں۔ 3 سال سے لے کر 80 سال کی مائی اس معاشرے میں محفوظ نہیں ہے، اور ہم لوگوں کی طرح ہوتی انڈیپینڈنٹ موونگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو شر سے محفوظ رکھے، برائی سے محفوظ رکھے، مگر دوستوں پھر کب تک خاموشی؟ جب تک آپ کی یا میری باری نہیں آ جاتی؟ کیا یہ احتجاج تب بھی ہوگا؟ خدا نہ میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہیش ٹیگ کا ٹرینڈ چلے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ آگ ہمارے گھروں تک آئے، ہم سب مل کر اس کے خلاف اٹھیں، ہم اس کے خلاف بات کریں۔ جنسی جرم، اس پر بات کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اپنے بچوں کو سیکس کے بارے میں بتانا ضروری ہو گیا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھتے ہیں تو یقین کریں، میں نے جب قرآن مجید ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، میں 4تھے سپارے سے آگے نہیں بڑھ سکی، میں سورۃ نبا سے سوری آگے نہیں بڑھ سکی، 4تھے سپارے سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ کیوں؟ کہ مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا، مجھے شرم آتی ہے۔ میں ترجمے سے قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے شرم آتی ہے، ایک ایسی شرم جس کا میں خود بھی سامنا نہیں کر پاتی، کہ آخر ہم اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو، اپنے لوگوں کو دے کیا رہے ہیں؟ ایک پینفل فیکٹس ہیں اور بہت زیادہ دردناک سچائیاں ہیں، اور ان سچائیوں پر بات کرنا، ان سچائیوں کو لکھنا بہت ضروری ہو گیا۔ مجھے اب سیاستدان زہر لگتے ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، زرداری ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب لوگ مجھے اب زہر لگتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے لگ کر ہم ان کی خاطر تو سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ کسی بچے کے تحفظ کے لیے سڑک پر نکلے؟ نہیں نکلے، اور نہ ہی نکلیں گے، کیونکہ کون سا ہمارا بچہ ہے کہ ہم سڑک پر کھڑے ہو کر احتجاج کریں؟ ہم سب مجرم ہیں، کیونکہ ہم صرف اور صرف اپنی وال پر بیٹھیں گے۔ میری اپنے دوستوں سے، اپنے پڑھنے والوں سے، دیکھنے والوں سے صرف ایک ریکویسٹ ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی، کہ آپ سب لوگ ایک تحریک شروع کریں اپنے ارد گرد بھی، اپنی والز پر بھی، کہ آئیں بچوں اور عورتوں کو تحفظ فراہم کریں۔ میں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہوں، یا میں اپنے کسی میل فرینڈ سے بھی ملتی ہوں، اس کے ساتھ لنچ کرتی ہوں یا کہیں ہوتی ہوں، تو یقین مانیں مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ ہاں میں ایک اچھے انسان کے ساتھ ہوں، میں ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو مجھے ایک عزت اور احترام دے رہا ہے، اور الحمد کبھی بھی اپنے دوستوں کو کسی بھی قسم کی کوئی ایسی شکایت کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا۔ جن سے کبھی ہوا ان سے میں کبھی دوبارہ زندگی میں ملی بھی نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنی حد میں آپ خود رکھتے ہیں اتنی حد میں آپ اپنے دوستوں کو بھی رکھتے ہیں۔ میرے دوست میری اس حدود سے واقف ہیں، انہیں پتہ ہے ملیحہ سے کب کیا بات کرنی ہے، اور انہیں بھی پتہ ہے کہ ماشاءاللہ کھلے دماغ و دل کی ہے، یہ بات سنتی بھی ہے، اور جہاں پر خاموشی چپ رہنا ہے برداشت کر جاتی ہے، بات کو اگر وہ چھیڑتے ہیں تنگ تو یہ برداشت کر جاتی ہے، لیکن وہ پھر خاموش ہو جاتی ہے، اور خاموش ہونے کا مطلب ہے کہ اس نے اس تعلق کو ختم کر دیا۔ میں اب گھر سے بہت کم نکلتی ہوں، میری زیادہ تر ذمہ داری میری والدہ کے ساتھ ہے، لہٰذا میرا زیادہ تر قیام گھر پر ہی ہے، گھر بیٹھ کر جو کرنا ہے سو کرنا ہے۔ جتنا جو مقدر کے اندر رزق و جو پریشانی ہے وہ تو ساتھ ساتھ آ ہی رہی ہے، ساتھ ساتھ مل بھی رہی ہے، اور لیکن پھر وہی ہے کہ جب بھی میں گھر سے باہر نکلی ہوں، اور میں اگر اپنے کسی ایسی پلیس کے اوپر ہوں جہاں سے مجھے کام کی وجہ سے یا کسی پروجیکٹ کی وجہ سے میں لیٹ ہو رہی ہوں، تو پھر میرے اگر کسی دوست کو پتہ ہے کہ میں اس ٹائم ٹیمپل روڈ کے اوپر رات کے 6 بج کے کال آ جاتی ہے، ملیحہ اگر کوئی پریشانی ہے تو میں چھوڑوں، میں کہتی ہوں نہیں میں خود چلی جاؤں گی، کیونکہ شاید مجھے لڑنا آتا ہے، میں نے اپنی زندگی کے لیے بڑی طویل فائٹ بھی کی ہے،
اور ایک بہت برے انسان کے خلاف فائٹ کی ہے، اور اس سمجھ لیں میں ایک جہنم سے باہر نکلی ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم تھا، اور میری ماں کی بہت دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مرحلے میں بھی سرخرو کیا، اور میں آج آپ سب کے سامنے زندہ بیٹھی ہوں۔ اور صرف اتنا کہوں گی کہ آپ کے ورکنگ لائف کے اندر آپ کے ساتھ سفر کرنے والی جتنے بھی آپ کی کولیگس ہیں اور وہ مسافر خواتین ہیں، ان کی حفاظت غیر محسوس طور پر آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمزور پر آپ کو ایک اگر ترجیح دے رہی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے اس کمزور ہم سفر کو، کمزور ساتھی کو، کمزور قریب کو تحفظ فراہم کریں، اس سے خبردار کریں۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ وقت ٹی وی میں تھے تو ہمارے کولیگ تھے، وہ بڑے فسادی قسم کے تھے، لیکن میں ان پر ٹرسٹ کرتی تھی، ان کو ایز اے استاد بڑے بھائی کے طور پر عزت دیتی تھی۔ تو ان کا ایک اسکینڈل سامنے آیا تو مجھے میرے کولیگ نے کہا ملی ہمیں تو پہلے دن سے پتا تھا کہ وہ شخص ایسا ہے۔ میں نے کہا لعنت ہے تم لوگوں پر، جس شخص کو پہلے دن سے کریکٹر کا پتہ ہے وہ مجھے نہیں بتا رہا ہے کہ ملیا وہ ایسا ہے۔ تو میں اگر کسی کے بارے میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص ایک غلط انسان پر اعتبار کر رہا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ نقصان اٹھانے کے بعد جو میں نے کہنا ہے سانو تے پتہ سی، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے بتا دوں کہ یار وہ شخص ایسا ہے، اس کا یہ ایٹیچیوڈ ہے اور یہ ڈیلنگ ہے، اس حد تک مجھے پتہ ہے، باقی آپ ذرا تھوڑی سی، کیونکہ میں نے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں تحقیق نہیں کی اور نقصان اٹھایا، لہٰذا اب تو میں بہت زیادہ کانشیس ہوں۔ اور باقی پھر وہی بات کروں گی کہ ہم سب کو لڑنا ہوگا اپنی بقا کے لیے۔ یہ کسی ایک آدھ بچے کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری ماؤں سے ذاتی طور پر درخواست ہے کہ وہ اپنی 2 سے 4-5 سال کی بچی کو 10 روپے کا نوٹ دے کر گلی کی نکڑ تک نہ بھیجا کریں کہ جا بچے جا کے چپس لے آ، جا کے دہی لے آؤ، گلی سے ساتھ والی گلی سے۔ میں نے اکثر دیکھا اپنے ہاتھ سے گزرتے ہوئے بھی، بچیاں آ رہی ہیں، میری فرینڈ کی بیٹی آ جاتی ہے اور میں خود اسے چھوڑنے پہ جاتی ہوں، ساتھ اپنی فرینڈ سے لڑ کر آتی ہوں کہ پنکی کچھ خوف خدا کر گلی خالی تھی اور یہ خود آ گئی ہے۔ تو یہ میری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اگر بچے میرے پاس آ جاتے ہیں ملیہ خالہ کی طرف جانا ہے تو پھر میں کہتی ہوں یار اگر مجھے کال کر دیا کرو، میں تم لوگوں کے پاس آ جاؤں گی، پلیز تم لوگ میرے پاس نہ آؤ، اگر آنا تو مما ساتھ آؤ۔ تو آپ کو ذمہ داری اٹھانا پڑتی ہے، جہاں پر محبت ہوتی ہے، جہاں پر آپ کے اندر ایک احساس شعور ہوتا ہے، وہاں پر آپ اٹھانا پڑتی ہے اور آپ کو ذمہ داری نہیں چاہیے۔ میری کیونکہ میں اس ایشو پر تھوڑا بہت آج کل پھر سے لکھنے کی طرف آئی ہوں، تو میرا پہلا فیچر اسی ایشو کے اوپر ہے۔ تو جن دوستوں سے بات ہو رہی ہے، جن سائیکیٹرسٹ سے بات ہو رہی ہے، ہر شخص سے کہہ رہا ہے کہ ملیا سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں خوف کا شکار ہے۔ ہماری مائیں، ایون ایک باپ نے مجھے کہا ملیا باجی میں بڑے خوف کا شکار ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میری بچی نارمل ہے اور میں اسے گھر سے باہر نہیں نکالتا، میں اپنے گھر کے اندر کسی دوسرے کو آنے نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میری بچی کو صحیح اور غلط کا نہیں پتہ، وہ سینس لیس ہے، کیونکہ بچی 12-13 سال کی ہے اور اس کا جو دماغ ہے وہ 2 یا 3 سال کے بچے کا ہے، 3 یا 4 سال کے بچے کا آپ سمجھ لیں۔ تو جہاں پر ایک باپ بھی خوف کا شکار ہو جائے، یعنی خوف آپ سے لڑنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خوف لڑنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے اپنے اندر ایک خوف کو ختم کریں اور اپنا کردار ادا کریں۔ اسی ایشو پر انشاءاللہ تعالی میرا ویڈیو بلاگ بھی آئے گا اور میرا فیچر بھی آئے گا، مجھے اب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بعض اوقات میرا دل کرتا ہے کہ میں لڑوں، میں ہر اس ماں سے لڑوں جس نے اپنی بچی کو اگنور کیا، اپنے بچے کو اگنور کیا اور اسے 10-20-25 روپے پکڑا کر دودھ دہی لینے کے لیے بھیج دیں۔ میں اس باپ سے لڑوں کہ تم بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے اور ادھر تمہاری بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا، تمہاری بیٹی کی معصومیت لوٹی جا رہی تھی۔ میں ہر اس ماں کو پکڑ کر نوچوں، چپیڑے ماروں کہ عورت ٹی وی نہ دیکھتی، خود چلی جاتی۔ کاش میرے اختیار میں ایسا ہوتا۔ مجھے آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، ایک بہن، ایک دوست، ایک بیٹی سمجھ کر ہی صحیح مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، مجھ سمیت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔